نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمائندہ ہوتا ہے، جو ممبر پر بیٹھتا ہے یا جو دین اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، حقیقت کے اندر ایک وہ بہت بڑے منہج پر فائز ہے۔ ہمارے ہاں اس منہج کے حوالے سے کوئی معیار نہیں ہے۔ ایک آدمی کو اچھا بولنا آتا ہے، اچھا شعر و شاعری کرنا آتا ہے، اور وہ لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے رلاتا ہے، ہنساتا ہے، اگرچہ اس کی تعلیم کا، اس کی قابلیت کا، اس کے علم دین کا کوئی معیار نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ مراسی ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہنسا بھی رہا ہے، لوگوں کو رلا بھی رہا ہے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ہنسانے میں اور رلانے میں گزار دیتا ہے، اگرچہ اس کی کوئی افادیت دین اسلام کے حوالے سے نہیں ہوتی۔ اللہ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کی دین اسلام کو ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ایک آدمی ہے، دنیا کی تعلیم کا بہت بڑا تمغہ لیے ہوئے ہے، بہت بڑی تعلیم کی اس کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں، انبار ہیں سرٹیفکیٹس کے، تو اس کا بھی دنیاوی تعلیم کے لیے بھی، اس کی جاب کے لیے، کسی بڑے منصب پر بٹھانے کے لیے ایک پورا معیار ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ممبر رسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے، یعنی جو نمائندہ ہوتا ہے، اس کا بڑا اعلیٰ منصب ہے، ہمارے یہاں اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ایک خطیب اٹھتا ہے، ایک مقرر اٹھتا ہے، ایک واعظ اٹھتا ہے، اور 4-5 آیتیں یاد کر کے، اس کا ترجمہ یاد کر کے، اور 2-4 احادیث یاد کر کے، اور لمبی لمبی پھینکنے والا، لمبی لمبی جو ہے نا زبان کو موڑنے والا، اشعار کی ڈھیر لگانے والا، لوگوں کو ہنسانے والا، آج ہم اپنا ممبر اس کو فوراً کھول کر دے دیتے کہ آؤ، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ممبر ہے، جو اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ ہے، ہمارا کوئی تو اسٹینڈرڈ تو ہے ہی نہیں نا۔ 2 سال بچے نے کیا پڑھ لیا، فوراً اٹھا کر ہم ممبر دے دیتے ہیں۔ کوئی کافر، کوئی عیسائی سے مسلمان ہوتا ہے، کوئی ہندو سے مسلمان ہوتا ہے، نہ جانچا، نہ پرکھا، نہ اس کا امتحان لیا اس کے ایمان کا، نہ ہی اس کے حوالے سے ہمیں کسی بات کا علم ہے کہ اس کو کس طرح آتا ہے، کتنا نہیں آتا، اللہ جانتا ہے۔ ممبر کھول کے رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے لیے ہی ایسے یہ کلنگ کے ٹیکے بن جاتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے دین اسلام کو چھوڑنا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ فی زمانینا، ہمارے زمانے کے اندر جو ہے ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ہم نے اس کے مشاہدے کیے ہیں کہ وہ دراصل مسلمان ہوتے ہیں کسی مقاصد کے تحت۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں مسجدوں کے اندر جو ہے وہ نماز فرض کے بعد صلاۃ المفروضہ، فرض نماز کے بعد جو ہے کھڑے ہو جاتے کہ جی ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، اور ہم ان کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ہم نے ان کو کلمہ پڑھا دیا، لیکن کیا ہم نے اس حوالے سے، اس کلمے کی پروٹیکشن کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس قلب کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے؟ ہم کوئی پروٹیکشن نہیں دیتے۔ ہمارا ممبر اتنا سستا ہو گیا ہے، ہمارا ممبر کا کوئی معیار ہی نہیں رہا، جبکہ ممبر پر کھڑے ہونے والا عالم دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نمائندگی کرتا ہے۔ کوئی معیار نہیں، کوئی سٹینڈرڈ نہیں۔ کبھی آپ نے اس سے پوچھا ہے اس کو کیا عربی آتی ہے؟ آپ نے کبھی پوچھا اس کو باب الصف علم النحو آتا ہے؟ آپ نے اس سے کبھی پوچھا کہ اس کو اسماء الرجال کے حوالے سے جو ہے وہ اس کا علم آتا ہے نہیں آتا؟ کیا آپ نے اس سے پوچھا کہ علوم حدیث کے حوالے سے وہ جانتا ہے، علوم تفسیر کے حوالے سے جانتا ہے وہ؟ کیا آپ نے اس کو پوچھا جناب علی علم ادب کے حوالے سے اس کو کچھ پتا ہے؟ کیا اس کو عبارتیں پڑھنے آتی ہیں؟ کیا وہ قرآن مجید کا بغیر دیکھے ہوئے ترجمہ کر سکتا ہے؟ حدیث پاک کا بغیر دیکھے ہوئے ترجمہ کر سکتا؟ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔ ٹک ٹاک پر پروگرام جو ہے وہ بنا کر ڈال دیا، مذاق اڑ رہے ہیں، خواتین مذاق اڑا رہی ہیں جناب علی۔ یوٹیوب پر دیکھیں شعر و شاعری ہو رہی ہیں، لطیفے چل رہے ہیں، قرآن کو اپنے اپنے لہجوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ یا تو آج ہمارا مولوی کسی جماعت کی ترجمہ نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں کسی ایک مسلک کا نام نہیں لے رہا، میں تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں عزیزوں۔ دین اسلام کو واللہ ایک سنجیدہ عالم دین کی ضرورت ہے، جو
دین اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کو بھی جانتا ہو، وہ دین اسلام کے علاوہ الہات کا بھی توڑ جانتا ہو، وہ دین اسلام کے علاوہ جو ہے وہ ہندو، سکھ، عیسائی، بدھزم، جودھزم اور دیگر ایرانی مذاہب کا بھی جو وہ رد کرنا جانتا ہو، اور دین اسلام یعنی وہ مسلمان عالم جو اسکالر ہو وہ اتنا مضبوط ہو، والراسخون فی العلم یقولون، وہ علم کے اندر اتنا راسخ ہو کہ وہ دین اسلام کی ترجمانی کرے، اس کے ذہن میں صرف دین محمدی ہو، اللہ کے دین کا ترجمان ہو، وہ کسی مسلک کا، کسی مذہب کا، کسی متعین امام کا یا کسی پارٹی کا یا کسی تنظیم کا جو ہے وہ ترجمان نہ ہو۔ اللہ کی عزت اور اس کی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج اللہ کے دین کی ترجمانی کی ضرورت ہے۔ آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج کہاں ہیں وہ لوگ جو دین کی ترجمانی کرنا جانتے ہیں؟ آج عجیب قسم کا ماحول پیدا ہو چکا ہے، بڑی جو ہے وہ پروگرامز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز ہو رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کب کسی کے دل کے اندر یہ بات کا کھٹکا ہوا کہ یا اللہ ہمارے ہی شہر میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گلی میں، ہمارے گھروں کے آس پاس غیر مسلم موجود ہیں، وہ کفر کی موت مر رہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ نہ بریلوی کو کبھی سوچنے کا ہوا، نہ کبھی دیوبندی سوچتا ہے، نہ کبھی کوئی اور مذہب سوچتا ہے، نہ کوئی اور مسلک سوچتا ہے، نہ ہمارے اہل حدیث سوچتے ہیں۔ اس بات کو سوچے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ایک اچھے عالم کی ضرورت ہے اپنے ممبروں کے لیے جو علم دین کو رسوخ کے ساتھ جواب دے سکے۔ ہمیں گویوں اور ہمیں مراسیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو دین اسلام کو بازیچہ اطفال بنا دیتے ہیں اور آتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف لوگوں کو جھما دیتے ہیں، 3 گھنٹے، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے لوگ جھومتے رہتے ہیں، اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے۔ اللہ جانتا ہے۔ عزیزوں، ایک بڑا دکھیارا واقعہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک عیسائی کے ہتھے ایک مسلمان چڑھ گیا، اس عیسائی نے اس کو دعوت دی، اس کے ذہنوں میں مختلف قسم کے جو ہے شکوک و شبہات پیدا کیے۔ مسلمان عالم کے پاس آتا ہے، کیونکہ ہمارا عالم الا ماشاءاللہ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ 2 کتابیں پڑھ لی، وہ ممبر پر بیٹھ گیا۔ تو وہ عیسائی سے متاثر ہونے والا شخص جب آتا ہے مسلمان عالم کے پاس، کہتا ہے کہ مجھے اس کا جواب دے، مجھے بہت اشکالات پیدا ہو چکے اسلام کے لیے۔ اس مسلمان عالم کو چونکہ پتہ نہیں تھا، اس نے کہا ارے جاؤ، وہ تو گمراہ ہے، اس کے پاس مت بیٹھو، لا تجلس معہ انہ ضال والمضل، وہ گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے، مت بیٹھ اس کے ساتھ۔ یہ کہہ کے اس کو روانہ کر دیا۔ دوسری دفعہ پھر ملاقات ہوئی، پھر یہ آیا، پھر اس نے یہی کہہ دیا کہ وہ گمراہ ہے، اس کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ تیسرا ہے، وہ کہہ وہ کافر ہے۔ چوتھی دفعہ جب آیا، جواب نہ دے سکا، تو پھر 5ویں بار 2 دفعہ جو ہے اس سے ملاقات نہیں ہوئی اس مسلمان سے۔ اس مسلمان لڑکی کی داڑھی تھی۔ کئی عرصوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد اس مولوی کی ملاقات اس سے ہوئی۔ مولوی صاحب نے نہیں پہچانا، اس نے پہچان لیا مولوی صاحب کو۔ کہا کہ مولوی صاحب پہچانا مجھے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ میں وہی فلاں ہوں کہ 3 سے 4 دفعہ آپ سے میں نے پوچھنے کے لیے آیا تھا اسلام کے بارے میں، آپ نے جواب نہیں دیا۔ ان عیسائیوں نے مجھے کلیئر کر دیا عیسائیت کے اوپر، میں نے اسی دن اسلام کو قبول کر لیا، اور آپ کا دین اسلام میں نے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کہ آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بتائیے رونے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے۔ تو دوستو، بزرگوں، طالب علموں، دین کے اندر رسوخ چاہیے۔ اللہ کے لیے ممبر ایسے لوگوں کو دیں کہ جو دین کا فہم کو جانتے ہوں، اس کے ناسخ منسوخ کے احکامات کو جانتے ہوں، عربی لغت کو جانتے ہوں، تفسیر کو جانتے ہوں، علم رجال کو جانتے ہوں، علم حدیث کو جانتے ہوں، یہ سارے مسائل جو بڑے بڑے جو علوم اور فنون ہیں اس کو جانتے ہوں، تاکہ وہ خود بھی گمراہ نہ ہو اور دوسروں کو بھی گمراہ نہ کرے۔ یہ میرے دل کی بات، یہ دین اسلام کی طرف سے میں نے یہ ترجمانی کی ہے۔ کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، دین اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اپنے مسلکوں تک، اپنے اپنے علماء تک، اپنے اپنے مولویوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔